يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور 10-5 منٹ میں اپنی بات کہہ کے ختم کر دوں گا. اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہی میں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا ہے. اے لوگوں، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، مرد پیدا کیے، عورتیں پیدا کی. یہ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے کہ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے اللہ تعالی اولاد کو جنم دیتا ہے. کوئی لڑکا ہوتا اسی رحم مادر کے اندر، باپ کی اسی پیٹ سے جو اصل تخلیق ہوتی ہے، پیدائش، جو مادہ بنتا ہے. اللہ اپنے قدرت سے کسی کو مرد کسی کو عورت بناتا ہے. پھر فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے کو بنایا، عورت کو بنایا. کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. سکون حاصل کرنے کا مطلب تمہارے دل میں جو بے قراری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے سکون ہو گیا، یعنی میری پریشانی دور ہو گئی. بظاہر مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. اے مرد، ہم نے تیرے لیے عورت کو پیدا کیا. ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تجھے قرار اور سکون ہو، تیرے دل کے اندر بے قراری نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم نے جوڑا پیدا کر دیا، عورت کو پیدا کیا. لیکن میرے بھائی لتسکنوا الیہا، سکون کا مطلب اس سے آگے کچھ بڑھ کر ہے. یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سکون. ایک ہے حرکت، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں. سکون کا مطلب ہے کسی ایک جگہ ٹھہر جانا. عربی کے اس لفظ کا مطلب یہ ہے. اب قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. عورت کو بنانے کا جو اصل مقصد ہے، قرآن کہتا ہے سکون. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر غور کیجئے. قرآن کے اس لفظ کے اندر پوری ازدواجی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا تاکہ تجھ کو سکون میسر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تیری پوری زندگی کے اندر بے قراری نہ رہے، ایک جگہ ٹھہر جا. تیری آنکھوں میں بے قراری نہ رہے، حرام کی طرف نظر، تیری آنکھوں میں سکون پیدا ہو. جو تیرے لیے ہم نے بنائی ہے عورت، اس عورت پر ٹھہر جائے، تیری آنکھیں ٹھہر جا. یہ نہیں تیری زبان ٹھہر جائے، دوسری طرف پریشان نہ ہو. تیرے قدم ٹھہر جائیں، تیرے ہاتھ ٹھہر جائیں، تیرے کان، تیرا دل ٹھہر جائے. کسی طرف نہ جا. ازدواجی زندگی کا مقصد ہر حرام سے بچ، آنکھوں کو حرام کی طرف لے جانے سے بچ، ہاتھ کو حرام کی طرف بڑھانے سے بچ،
زبان کو حرام کی طرف اٹھانے سے بچ، تیری زندگی میں تیرے جسم کی ہر حرکت میں، تیرے جسم کے ہر جز کے اندر قرار اور سکون ہونا چاہیے، بس یہی خیر، کسی حرام کی طرف نہ جانا۔ یہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ازدواجی زندگی کے مقصد کو اس ایک لفظ میں بتایا ہے، تیری ہر طرح کی ناجائز اور حرام حرکتیں ختم ہو کر کے صرف ایک جائز پر تھم جائیں، قرار پکڑ لیں، یہ اصل مقصد ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، انعام ہے، ہم نے تمہارے درمیان میں، جس کا یہ بھی مطلب ہے تیرے اور تیری بیوی کے درمیان میں مودت، محبت اور ایک دوسری چیز ہے رحمت پیدا کر دی۔ بغیر محبت کے یہ زندگی نہیں جم سکتی۔ مرد کسی اور خاندان کا ہے، کسی اور ماں باپ سے جنم لیا ہے، کسی اور ماحول کے اندر زندگی گزاری ہے، عورت کسی دوسرے ماحول میں، کسی دوسری ماں کی گود میں تربیت پائی ہے، باپ کی گود میں تربیت پائی ہے، بالکل ایک دوسرے سے الگ۔ یہ زندگی چلتی کیسے ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال چل نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبت کو پیدا کر دیا۔ یہ محبت ہے کہ دونوں ایک زندگی گزارتے ہیں، اور 10-20 سال، خدا جانے کتنی لمبی زندگی۔ پھر اس زندگی میں 2 حصے ہیں، ایک وہ ہے جب مرد کی جوانی ہے، عورت کی جوانی ہے، اس کے اندر طبیعت کی خواہشات اور ہوتی ہیں، جوانی گزر گئی، مرد بھی بوڑھا ہے، عورت بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اب یہ کیسے چلے؟ اس لیے کہ وہ خواہشات پوری کرنے کا زمانہ تو گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبت کے ساتھ رحمت بھی پیدا کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ارے یہ مرد عورت بوڑھی ہو گئی، اب تجھے اس کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرنا ہے، رحم کا۔ یہی تو ہے جس نے تجھے کھانا پکا پکا کر کے جوانی میں کھلایا، تیری اولاد کو جنم دیا، اسی کی نیند سوتی تھی، اسی کی نیند اٹھتی تھی، اپنی ساری زندگی تیری اولاد کی تربیت اور تیری خدمت کے اندر گزار دی۔ آج یہ بوڑھی ہو گئی ہے، ہم نے تیرے دل میں رحمت پیدا کی ہے تو اس بوڑھی کے ساتھ بھی اپنی زندگی بسر کر۔ یہ مرد کوئی اپاہج ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اب وہ چیز جو طبعی خواہشات کی ختم ہے تو اس کے اوپر رحم کر۔ اس نے اپنی جوانی تیرے ساتھ گزاری ہے اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ گزاری ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمت بھی پیدا کی ہے۔ زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں خواہشات ہیں اور ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کرتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زمانہ اس زمانے سے کم نہیں، زیادہ لمبا ہو، تو آخر گاڑی چلے گی کیسے؟ اور کنارے تک یعنی آخری سانس تک یہ زندگی بسر کیسے ہوگی؟ اللہ نے 2 صفات بیان فرمائی ہیں قرآن کی اس آیت کے اندر۔ در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مقصد لتسکنوا الیہا، جو مقصد ہے ازدواجی زندگی کا، اگر یہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کو جتنا لابھ دائق ہونا چاہیے تھا مکمل نہیں ہوا رشتہ۔ رشتہ جب مکمل ہوگا جب مودتاً ورحمتاً اس کے اندر ہوگا آخری سانس تک۔ میرے بھائی اس ازدواجی زندگی کو در حقیقت خدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے، ہمارے انعام میں سے ہے جو ہم نے تمہیں ان انعامات سے نوازا ہے، اور یہ بہت بڑی اس طرح کہ ہر انسان کی مرد اور عورت کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔ اللہ کے اس انعام کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے اس رشتے کو متعین فرما دیا ہے،
تو اس رشتے کو قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اگر کسی وقت مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، اس میں کہ دونوں کے گھر الگ الگ ہیں، ماں الگ ہیں، باپ الگ ہیں، دونوں کی تربیت الگ مزاج کے ساتھ ہوئی ہے. آدمی کو صبر کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے انعام میں دو چیزیں ہیں، مودتاً و رحمتاً. ہر وقت مرد کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے اور عورت کو بھی نظر رکھنی چاہیے. بغیر ان دونوں چیزوں کے ازدواجی زندگی اتنی لمبی اور دو کی جن کا آپس میں ہو سکتا ہے کوئی رشتے ہی نہ ہو، وہ کسی دوسرے خاندان کی تو کسی دوسرے یا ایک ہی خاندان ہو، مگر مزاج اور طبیعت کا تو فرق ہوتا ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے. اللہ سب کی زندگی کے اندر مودت اور رحمت کو پیدا فرمائے اور ہر ایک کی ازدواجی زندگی کو خیر و برکت اور چین و سکون کی زندگی بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.